دوستو ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا، السلام علیکم جی، کیسے ہیں جناب؟ آج بات کرتے ہیں ایک تصویر کی۔ بعض اوقات بغیر چھوٹے سے جیسچر جو ہیں وہ بھی ایک ہیجان برپا کر سکتے ہیں، اور ایک اور سائیڈ یہ ہے کہ جو موزور لوگ ہیں وہ اس طرح لوگوں کو برین واش بھی کر سکتے ہیں کہ وہ اچھائی کو برائی اور برائی کو اچھائی کی طرح محسوس کرتے ہیں۔ مثلا کسی شخص کو اگر اس کے ملک سے زبردستی جلا وطن کر دیا جائے تو جلا وطن کرنے والا جو ہے اسے کنڈم کرنا تو چاہیے، لیکن ہمارے ملک میں ایسے بھی شگوفے ہیں، ایسے بھی عجیب و غریب واقعات ہیں کہ جنہوں نے یعنی اپنے ملک کے شہری کو جلا وطن کیا، زبردستی آئین، قانون، اخلاق کی ساری دھجیاں اڑاتے ہوئے باہر بھیجا، تو وہ جو بھیجنے والا ہے وہ قصوروار نہیں لوگ ٹھہراتے، اس پر پھبتی نہیں کستے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ مجرم ہے کہ اپنے ملک کے شہری کو اگر کوئی اس نے جرم کیا ہے تو اپنے ملک میں سزا دی جا سکتی ہے نا، اسے کسی دوسرے ملک میں زبردستی بھیجنے کا تو مطلب یہ ہے کہ اپنے ملک کی توقیر آپ کم کر رہے ہیں، اور اپنے ملک کی توقیر کم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر شہری جو ہے اسے گویا شرمندگی ہوگی اس بات پر۔ لیکن یہ کمال ہے پروپیگنڈے کا، یہ کمال ہے اس فیکٹری کا، اس میکنزم کا جس سے شاہ دولہ ولی کے چوہے تیار کیے جاتے ہیں۔ وہ جس کو کنڈم کرنا چاہیے اسے نہیں کرتے، جو ایٹ دی ریسیونگ اینڈ ہے، جو وکٹم ہے اسے کنڈم کریں گے، اس پر پھبتیاں کسیں گے۔ امیجن کریں۔ تو ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایک بندہ قید میں تھا، آپ نے اس پر ہائی جیکنگ کا الزام لگایا، آپ کے تئیں وہ مجرم ہے، اب بیرون ملک وہ چلا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا طاقتور تھا کہ آپ سے اس کا بوجھ اٹھایا نہیں گیا، تو اس صورت میں کمزوری تو آپ کی ہوئی جی، کہ آپ نے مینیج کر کے اسے کہیں باہر بھیجنے کی کوشش کی۔ اسی طرح اب ان پروپیگنڈا بازوں نے جنہوں نے پہلے کوشش کی، مرحومہ کلثوم نواز شریف جب اپنی بستر علالت پر تھیں تو گویا زندگی اور موت کی کشمکش کی صورتحال تھی، تو ایسے بھی کچھ بے ضمیر لوگ تھے اور اخلاق باختگی جن کے خمیر میں ہے، کہ وہاں پر انہوں نے کوشش کی کہ ایک بندہ جو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، آخری لمحات ہیں، وہ بے ہوش ہے، تو وہاں پر جا کر اس کی فوٹو وغیرہ لیں یا سراغ رسانی کریں۔ پتہ نہیں وہ اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے تھے، باہر یہ بھی اٹیمپٹ ہوئی، تو اس میں بھی انہیں کوئی شرمندگی نہیں، کوئی اخلاق، کوئی ضمیر اس نام کی کوئی چیز، کوئی خلش نہیں ہے۔ اسی طرح اب ایک شخص بیمار ہے، وہ آپ کے زیر حراست ہے، اس کے پاس کوئی توپیں نہیں ہیں، کوئی فوج نہیں ہے جی، کوئی منہ زور نہیں ہے کہ وہ سب کچھ توڑ کر باہر چلا جائے۔ آپ نے اپنی تسلی کر لی، اپنے ڈاکٹروں سے پوچھ لیا، بار بار ٹیسٹ کیے، یہاں تک کہ وہ جو اسی شخص کے دیے ہوئے عطیہ سے بنا ہوا شوکت خانم ہسپتال، وہاں سے بھی ہیرے منگوائے گئے کہ تم چیک کرو۔ تو ساری جو یعنی ہیلتھ کا نظام ہے اس کو موبیلائز کیا گیا اور بار بار چیک کیا گیا، بار بار اس کا معائنہ کیا گیا، اور پھر اسے باہر بھیجا گیا، اور ظاہر ہے وہ بھی بڑی حد تک عدالتی مداخلت بھی تھی اس میں، لیکن الٹیمیٹلی بہرحال فیصلہ جو ہے وہ انہی ٹھگوں کا تھا جن کی آج کل حکومت ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ کنٹرڈکٹری رویے ہیں، اپنی ہی کی ہوئی بات کو اپنے ہی وہ جو ایک سائنسدان وزیر ہے، BA پاس سائنسدان جیلم کا، اس نے لکھا ہوا تھا
اس تصویر کے نیچے تصویر پر کمنٹ کیے تھے ٹویٹر پر کہ دیکھیں یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے عدالتی نظام اور احتساب کے نظام پر لوگوں کا اعتماد نہیں ہے۔ امیجن کریں، یہ وہ شخص ہے جس کے متعلق وکلاء برادری کا بڑا اہم نام حامد خان صاحب جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ان کے کوئی محترم چچا تھے، وہ چیف جسٹس تھے، تو یہ گویا ان کا فرنٹ مین تھا اور لوگوں سے پیسے لے کر عدالت کا انصاف بیچا کرتا تھا۔ تو یہ گویا انصاف بیچنے والا صاحب جو ہے اس سے اب شکوہ ہے عدالتی اور احتساب کے نظام سے، اور وہ گویا نوحہ کنا ہے کہ پاکستان کے عوام کو اس پر اعتماد کیوں نہیں ہے۔ اب آپ اس شخص کی ذہنی کیفیت کو دیکھ لیں کہ وہ کیا چیز ہے جی۔ پہلے تو سائنسدان ہے اور اپنے ہی سائنسدانوں ڈاکٹروں کی بار بار ایویلیویشنز کی ہوئی، بار بار اسیسمنٹ کی ہوئی، بار بار ٹیسٹ کیے ہوئے، ان پر یقین نہیں ہے، اور اسی عدالتی نظام پر نہیں ہے جس کے یعنی جو موزوروں نے جس کا بازو مروڑ کر فیصلے لیے ہوئے ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عدالتی نظام سے جن کو مورد الزام ٹھہرایا گیا یا کرمنلائز کیا گیا تو وہ جھوٹ تھا، سب فراڈ تھا، یعنی خود وہ مان رہا ہے۔ تو بہرحال اسی یعنی جو جادوگری ہے، اسی آل سامری کا جو فسوں ہے، اس نے یہ مینیپولیٹ کیا کہ کہیں سے ایک تصویر لائے کہ میاں صاحب میاں محمد نواز شریف اپنے گھر کی کچھ خواتین کے ساتھ کہیں چائے پی رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ کوئی اخلاقی کمزوری تو نہیں ہے چائے پینا، چائے گھر بھی پی جا سکتی ہے، سین میں بیٹھ کر، باہر کسی ریستوران کے اندر یا کسی اوپن ایریا میں ریستوران کے وہاں پر چائے پی جا سکتی ہے، کھایا پیا جا سکتا ہے، یعنی جو بھی ایک ریستوران میں معاملات ہیں کیا جاتا، اس میں کوئی انگلی اٹھانے والی تو بات نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی آئین قانون اخلاق کی خلاف ورزی نہیں ہے، لیکن انہوں نے تیر یہ مارا کہ وہ فوٹو لے آئے۔ اب اپنے تئیں تو انہوں نے یہ میڈیا میں اس کو ریلیز کیا کہ شاید اس سے کوئی وہ ڈیمیج کر سکے ان کو، لیکن الٹا ان کے اپنے گلے پڑ گیا کہ وہ تصویر وائرل ہو گئی، اور مریم نواز صاحبہ نے اپنے ٹویٹ بھی اس پر کیے اور اس کو اپنے پروفائل میں لگا لیا۔ اور جو میاں صاحب کے ظاہر سپورٹران ہیں، جو فینز ہیں ان کے، جو ان کے ووٹرز ہیں، جو ان کے سیاسی ورکرز ہیں، وہ گویا ریجوینیٹڈ ہو گیا، وہ فائرڈ ہو گیا، وہ زیادہ پرجوش ہو گئے، اور انہوں نے بار بار اس کو لائک کیا، شیئر کیا، ٹویٹ کیا، ری ٹویٹ کیا، تو گویا وہ ایک وائرل ہوگی تصویر۔ تو یعنی جس مقصد کے لیے انہوں نے اس کو سوشل میڈیا میں چھوڑا تھا، اس سے الٹا مقصد برآمد ہوا۔ اسی پر مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ لوگوں نے اس کو گویا میاں صاحب کو ڈاؤن کرنے کے لیے، یہ ان کا امیج خراب کرنے کے لیے تصویر ریلیز کی، لیکن یہ خدا کی قدرت ہے کہ وہ الٹا ان کی شہرت اور ان کے کارکنوں کے لیے ایک خوشی کا اور طاقت کا باعث بن گئی۔ لہذا وہ جو کینہ پرور لوگ ہیں وہ اس پر سیکھ پا ہیں، مختلف قسم کی پھبتیاں کستے ہیں، مختلف قسم کا۔ اب ان کا کلیم یہ ہے کہ میاں صاحب نے گویا یہ فیک معاملہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، فیک کیا ہوگا، تو تم کہاں تھے؟ تمہارے ڈاکٹرز بار بار چیک کرتے رہے، ایک ادارے کے نہیں، یعنی درجنوں ڈاکٹر چیک کرتے رہے، درجنوں لیبارٹریوں میں چیک کرتے رہے، ٹیکنیشینز وغیرہ، اور آپ کے اپنے وزیر کہتے ہیں کہ جینوئن معاملہ ہے، لیکن کمال ہے، یعنی بے ضمیری اور بد اخلاقی کی حد ہے، اور کینہ شتر اور بغض جو ہے وہ گویا ابل رہا ہے کہ پھر بھی وہ اس کو برے انداز میں پینٹ کرتے ہیں۔ تو
کسی شخص کا بیمار ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چائے نہیں پی سکتا. اسی طرح پہلے کھانا کھانے کی تصویر تھی کہ وہ کھانا نہیں کھا سکتا یا کسی کرسی پر نہیں بیٹھ سکتا یا اس کے لیے کوئی مخصوص نہ تو وہ کوئی اللہ خیر کرے خدا نہ خواستہ کسی کووڈ-19 کا کوئی مریض ہے کہ اسے کوارنٹین کرنا ضروری ہے جی. وہ لہذا مریض گھر کے اندر بھی کھا سکتا ہے, باہر بھی کھا سکتا ہے اور وہ ریستوران پر بھی کھا سکتا ہے. اور ان کے ڈاکٹرز جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں یعنی یہ ایڈوائس دی گئی ہے کہ اپنے مختلف ایلمنٹس کے حوالے سے ہارٹ اور گردے اور یہ وہ کہ وہ اوپن ایئر میں واک کیا کریں اور تھوڑا ٹینشن فری رہنے کی کوشش کریں. تو اس والے سے اگر وہ کہیں باہر بیٹھ کر کھانا کھا لیں یا چائے پی لیں تو اس میں یقیناً اگر کوئی شخص باضمیر ہے تو اس کے پیٹ میں درد تو نہیں ہونا چاہیے. اگر درد ہو تو اس کے لیے پھر کوئی گولی شولی کا بندوبست کر لیں, وہ بھی ڈاکٹروں کے ذمہ ہے. تو یہ صورتحال ہے جناب ہمارے. یعنی دنیا وہ کیا کہتے ہیں کہ ہوری نہوری دی ان ڈنگوری دی, یعنی دنیا جو ہے وہ اس کا فوکس ہے کووڈ-19 پر. جو مختلف ملکوں کی حکومتیں ہیں ان کا فوکس ہے اس وبا پر اور اپنی اکانومی پر اور عوام کی فلاح پر کہ کیا کیا جائے. لیکن ہمارے ہاں ایسے کوئی بدبخت لوگ منہ زوروں نے چن کے گھٹیا جو ہیں ان کو اقتدار دیا ہے کہ انہیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ پنجابی میں ایک کہاوت ہے کہ کسی یعنی کوئی درخت جو ہے وہ پھوٹ گیا یا یعنی پیدا ہو گیا یا پودا جو ہے وہ نکل آیا کسی کی پشت پر. تو کسی نے کہا یار یہ کیا ہے, یہ اس کا کوئی علاج. وہ کہتے ہیں نہیں اس کی چھاں میں بوا گے. یعنی ان لوگوں کے لیے وبا بھی عوام کے لیے تو ایک زحمت ہے لیکن یہ اسے ایک اپرچونٹی سمجھتے ہیں کہ زیادہ مانگنے کا اور زیادہ ٹھگنے کا یہ ایک اور بہانہ ہے. یعنی پیدائشی پیراسائٹ ہیں معاشرے پر, آکاش بیل کی طرح یہ معاشرے کو چوستے ہیں, پروڈکٹیو کام نہیں کرتے. اب کسی کے بغض اور کینہ میں جو پاکستان کے آل سامری ہیں انہوں نے ان بتوں کو تراش کے ان کو گویا ایک یعنی سومنات میں رکھا ہے. لوگوں کے سامنے انسیسنٹ پروپیگنڈے کے ذریعے یہ بات انہیں سمجھائی ہے کہ یہ کوئی بڑی چیز ہے. لیکن ظاہر ہے ایک آرٹیفیشل ایک پلاسٹر آف پیرس کی بنائی ہوئی چیز اور ایک جینوئن چیز میں فرق ہے. لہذا یہ اور تو کسی کام کے ہیں نہیں لیکن بے ضمیری, بد اخلاقی اور جو ایک گالی گلوچ اور گھٹیا اور کمینگی کا کلچر ہے اس کو پروموٹ وہ ہر وقت کرتے ہیں اور کوئی موقع ضائع نہیں ہونے دیتے. نہ انہیں عوام کی فلاح کا احساس ہے, نہ انہیں یہ احساس ہے کہ معیشت کا تیا پانچا ہو چکا ہے کچھ اس کا کر لیں. لیکن انہیں ایک تصویر ریلیز کرنی, ایک شخص چائے کیوں پی رہا ہے, ایک شخص پانی کیوں پی رہا ہے, ایک شخص اپنے گھر میں کیوں بیٹھا ہے جی انہیں یہی درد جو ہے یہ بس کھایا جا رہا ہے. تو وہ یہ بھی تازہ آپ کی خدمت میں کہ خوف زدہ ہیں جو ایک تصویر سے, خوف زدہ ہیں جو ایک تصویر سے, کم ظرف ہیں وہ بے ضمیر سے. خوف زدہ ہیں جو ایک تصویر سے, کم ظرف ہیں وہ بے ضمیر سے. کینہ و بغض ان سے چھپتے نہیں, کینہ و بغض ان سے چھپتے نہیں, ذہن کے کتنے ہیں وہ حقیر سے. تو اس کے ساتھ ہی آپ سے یہ درخواست ہے کہ اگر آپ کو پروگرام پسند ہو تو سبسکرائب کریں, شیئر کریں, لائک کریں. اب ہمیں اجازت دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. خدا حافظ.